جنات کی موت کیسے ہوتی ہے؟ کیا جنات کو موت آتی ہے؟ اس حوالے سے علماء کے دو قول ہیں۔ ایک مسلک کا یہ قول ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح مہلت دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دی گئی ہے۔ ابلیس بھی جنات میں سے ہے، لہذا یہ مرتے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اسے جوان کر دیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی جانب لوٹ آتا ہے، یہ زندہ رہے گا۔ اور باقی جو جنات ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ جو ملک الموت ہے وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتا ہے۔ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں اور چوپایوں کی روح قبض کرنے کے لیے الگ فرشتہ ہے۔ یہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو 4 قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ بھی چکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت آتی کیسے ہے؟ کیا ان کی روحیں بھی انسانوں کی طرح قبض کی جاتی ہیں؟ اس حوالے سے اسلامی روایات کیا کہتی ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ رحمان میں ارشاد ربانی ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جبکہ جنات کی پیدائش کے مقاصد پر بات کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جن و انس اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ جب جنوں کے لیے عبادت کا حکم ہے تو ان کو بھی طور طریقے سکھائے گئے ہوں گے کیونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہیں۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید نے ایک پوری صورت جن کے نام سے ہے، جس میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، جنات کی ایک جماعت نے میری دعوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب کلام سنا جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو ہرگز شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی بھی موت اور حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے گروہ جنات و انسان بھی ایسے ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کریں گے۔ پہلا فرشتہ حضرت اسرائیل، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی روح قبض کریں۔ دوسرا فرشتہ جو کہ حضرت اسرائیل کے ماتحت ہوتا ہے، فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنات کی روح قبض کرتا ہے۔ تیسرے فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین پر موجود جانوروں، پانی میں رہنے والی مخلوقات اور کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرتے ہیں، یہ بھی حضرت اسرائیل کی ماتحت ہیں۔ اور چوتھے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پودوں کے روح قبض کرے، اور یہ بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے کہا کہ یا علی، جنات کی موت کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے، پہلا مٹی، دوسرا بارش اور تیسرا شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد کی اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں اور یوں جنات تڑپ پڑتے ہیں، اور پھر وہ جن
جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو سرور عطا کرتا ہے۔ جو جنات انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ شیطان کھڑا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ کے لگاتا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جنوں میں بھی مسلم اور غیر مسلم پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی انسانوں کی طرح موت اور حیات ہے، اور ان پر اسی طرح موت آتی ہے جس طرح انسانوں پر۔